اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم مسلمانوں میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، مگر ہماری لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود، ہماری لاکھ نیتیں کرنے کے باوجود ہم رات کو تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ نہ صرف یہ کہ ہم تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، بلکہ اگر آپ اپنی مساجد میں فجر کے وقت نمازیوں کی تعداد گنیں تو آپ کو اس چیز سے خوب اندازہ ہو جائے گا کہ تہجد تو بڑے دور کی بات، ہم سے تو صبح کی فرض کی نماز بھی جاتی رہتی ہے۔ آج کی چونکہ میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد تہجد کی نماز کے اوپر ہے کہ تہجد کی نماز وہ کون سے طریقہ کار ہیں جن کو ہم اپنا کر اپنی تہجد کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جن کو کر کے ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ باقی تمام کاموں کو صبح تک کے لیے ختم کر دیں۔ نہ کوئی محفل کریں، نہ اس کے علاوہ کوئی باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں، اور نہ ہی کسی اور ایسے فضول چیزوں میں جو آپ کی نیند میں خلل پیدا کرے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنے سونے کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں، تاکہ جب آپ ٹائم پر سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا، اور آپ تہجد کا اہتمام بھی کر پائیں گے۔ عشاء کی نماز ہو گئی، اس کے بعد آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ اپنے بستر پہ چلے جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق کہ عشاء کی نماز کے بعد باقی تمام کاموں کو ترک کر دیں۔ آپ سب سے پہلے وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کے وقت سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کو پڑھیں، یاد کریں۔ اس کے علاوہ جو شام کے اذکار ہیں، وہ ان اذکار کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ آیات الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، معوذتین ہیں، وہ آپ پڑھ کے اور اس نیت سے سو جائیں کہ انشاءاللہ آج میں نے صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ رات کو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، چاہے وہ تہجد سے پہلے اور یا چاہے تہجد کے وقت، اٹھتے ہی ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جس اللہ نے ہمیں نیم موت کی حالت سے ہمیں دوبارہ زندہ کیا۔ جب آپ جاگنے کی دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہوگا کہ میں نے نیم موت کا ذکر کیوں کیا۔ جب آپ نے اٹھنے کے ساتھ دعا پڑھ لی تو اب ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں جس اللہ نے ہمیں اچھی صحت دی، ہمیں چہرہ دیا، آنکھیں ہماری ٹھیک ہیں، کان ہمارے ٹھیک ہیں، کھانے کو ہمیں مل رہا ہے، پہننے کو ہمیں مل رہا ہے، چھت ہمارے پاس موجود ہے، ہر چیز اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے، چاہے وہ جس حالت میں بھی ہو، شکر الحمدللہ کرنا چاہیے۔ اٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے، اللہ کی بڑائی کیسے بیان کرنی ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ تمام چیزیں آپ پڑھ لیں، یا جو چیزیں آپ کو یاد ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کو اللہ کی بڑائی کی چیزیں یاد ہیں آپ وہ پڑھ لیں۔ جب آپ نے جاگنے کی دعا پڑھ لی اور اب چونکہ وقت ہو جاتا ہے تہجد کا، آپ فوراً اٹھیں، اپنا وضو کا اہتمام کریں۔ وضو کرنے کے بعد جو تہجد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سکھائے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے وہ آپ پڑھیں۔ حدیث کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ 8 تہجد کی رکعتیں ہو گئیں، اور 3 جو وتر ہیں ہمارے، اس کو ملا کے 11 رکعت بنتی ہیں۔ آپ چاہیں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو آپ نے 2 سنت ادا کرنے ہوتے ہیں، ان سنت کو ادا کرنے کے بعد وتر کو چھوڑ دیں، اور جب آپ صبح تہجد کے وقت اٹھیں
اور 4 رکعت نماز جو آپ نے رکعت 8 رکعت جو آپ نے پڑھنی ہے تہجد کے پڑھنے کے بعد آپ 3 رکعت وتر پڑھ کے اپنی رات کی نماز کو بند کر سکتے ہیں، یعنی کہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 طریقے پوائنٹ ہو گئے۔ آپ سونے سے پہلے نیت کریں تہجد کی، جب آپ اٹھے آپ نے دعاؤں کا اہتمام کیا، 8 رکعت آپ نے تہجد پڑھی، 3 رکعت آپ نے وتر پڑھے، تو اس کے بعد جو یعنی کہ آپ نے اس نماز کو بند کیا، اور جب آپ تہجد کا اہتمام کر لیں گے تو تھوڑی ٹائم بعد آپ بیٹھ کریں اپنے مصلے پہ، آپ بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے باتیں کریں، کیونکہ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے آ جاتے ہیں اور یہی پکار لگتی ہے کہ ہے کوئی ہم سے مانگنے والا کہ ہم اسے عطا کریں، ہے کوئی ہم سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو بخش دیں، ہے کوئی ہم سے رزق روزی مانگنے والا کہ ہم اس کی روزی بڑھا دیں۔ تو اس وقت اللہ سے خوب باتیں کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے آگے اپنے گناہوں کا استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے اچھے اعمال، اپنے اچھی آنے والی زندگی، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ جو اللہ نے ہم سب کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کے ضائع ہونے کے خوف سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو نعمتیں آپ نے ہمیں دے رکھی ہیں انہیں ہم سے زائل مت کرنا، ضائع مت ہونے دینا، چاہے وہ مال و دولت کی صورت میں ہوں، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہوں، چاہے وہ صحت کی صورت میں، جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے ہم سے یا باری تعالیٰ ان کو ضائع نہ کیجیے گا، یہ دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کی فجر کا ٹائم۔ ہاں، ایک بات اور کہنا چاہوں، اگر کوئی شخص رات کو نیت کرے کہ میں نے صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہے، اور اگر وہ نہ اٹھ سکے، اس کی آنکھ نہ کھلے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو فجر کا ٹائم ہو چکا ہو، تو اس کو اس نیت کے تحت جو نیت اس نے کر رکھی تھی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی انعام دیں گے جیسا کہ ایک بندہ فزیکلی تہجد پڑھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے نیت کی مگر اس کی آنکھ نہ کھلی، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے ضرور دیں گے اس کی اچھی نیت کے بیس پہ۔ تو اس کے بعد پھر آپ کی فجر کا ٹائم ہے، فجر کے ٹائم آپ سیدھا سنت گھر میں پڑھیں، ادا کریں، وہ آپ کی مرضی، مسجد میں ادا کریں، وہ آپ کی مرضی۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح کے وقت قرآن پڑھنا افضل ہے، صبح کے وقت قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اس وقت فرشتے یہ سمجھیں کہ نیچے آ جاتے ہیں، آسمان سے نیچے آ جاتے ہیں، تو وہ وقت فرشتوں کی حاضری کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت صبح کا قرآن پڑھنا افضل قرار دیا گیا کہ یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس طرح آپ جب یہ روٹین کے ساتھ اپنی زندگی میں اس طرح کی روٹین بنائیں گے، تہجد فجر کی نماز، جلدی اٹھے جلدی سو گئے، تو یقیناً آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی ایک رات سے دوسری صبح تک کا اہتمام کر رہے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے اور اسے ٹھوکر لگے، وہ کہیں پہ بڑبڑا جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہم جو بھی سنت اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کہیں نہ کہیں سے فائدہ ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر حکمت ہے۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد آپ اپنے آپ کو چست پائیں گے، آپ فٹ ہوں گے، آپ کا مینٹلی جو ہے وہ آپ مینٹلی بھی آپ اسٹرانگ نظر آئیں گے، اپنی زندگی میں آپ اپنے کاموں کو اچھی طریقے سے انجام دے پائیں گے۔ اس کے برعکس کہ اگر آپ لیٹ اٹھیں، لیٹ اٹھنے سے آپ کے ذہن پہ بوجھ، آپ ڈپریشن کا شکار، آپ کو پریشانی، آپ کو چڑچڑاپن، آپ ہر وقت غصے میں نظر آتے ہیں، آپ کے سر پہ ہمیشہ بوجھ نظر آتا ہے، آپ کو اپنا سر بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے، یہ وہی نحوست ہے کہ صبح جب ہم لیٹ سے اٹھتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، تو شیطان ہمارے اوپر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ 3 گرہیں اسی وقت کھلتی ہیں، ایک جب آپ اٹھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں اٹھنے کی، دوسرا جب آپ وضو کرتے ہیں تو دوسری جو اس نے گرہ لگائی تھی کھل جاتی ہے، اور تیسرا جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو یہ 3 گرہیں ہمارے اوپر سے کھل جاتی ہیں، تو ہمارا دن چاق و چوبند، صحت مند، خوبصورتی کے ساتھ ہم باتیں کرتے پھیلتے پھولتے نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم نہ اٹھیں، سستی، نوسط، چڑچڑاپن، غصے والا موڈ، اور سر پہ بھاری بھاری بوجھ، یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی، یا آپ کو تھوڑے سے ٹپ ضرور ملے ہوں گے کہ آپ نے تہجد کے لیے کیسے اٹھنا ہے، اور کون کون سی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کن چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔